اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الناس، اس کی 3 آیتیں ہم نے پڑھی۔ آج انشاءاللہ چوتھی آیت اور 5ویں آیت پڑھیں گے۔ چوتھی آیت ہے من شر الوسواس الخناس۔ یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد شین ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے کچھ قاعدے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ہم مخفی کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم نون کو مخفی کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد شین ہے، اور شین ان 15 حروف میں سے ہے جو 15 حروف اخفا ہیں، اس لیے ہم نون کو یہاں مخفی کر کے پڑھیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، شین کے بعد جو را ہے، اس را کے اوپر تشدید تو ہے، اس کو سختی کے ساتھ تو پڑھیں گے، لیکن اس کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو باریک بھی پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہم پیچھے قل اعوذ برب الناس میں را کو پر پڑھتے تھے، رب الناس، یہاں ہم را کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ من شرل پڑھیں گے، شرل۔ اب آگے را کو لام کے ساتھ اس وجہ سے ملایا جا رہا ہے کہ لام کے اوپر ایک چھوٹی سی دال جیسی شکل بنی ہوئی ہے، جس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ جزم ہو وہ حرف لنگڑا لولا ایسے سمجھ لو اپاہج ہوتا ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی پیچھے سے حرکت، کوئی اس کو سہارا نہ ملے۔ اب یہاں اس لام کو سہارا مل رہا ہے اس را کے ذریعے سے، ہم اس لیے را کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ شرل وسواسل، شرل وسواسل۔ واو کے بعد سین ہے، سیٹی نکال کر پڑھیں گے کیونکہ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، اور واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کریں گے۔ واو کے ابتدا میں بھی، واو کے انتہا میں بھی۔ واو کے ابتدا میں واو کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہوں گے، آخر میں بھی ہونٹ گول ہوں گے۔ شرل وسواسل خناس۔ اب اس سین کو بھی اس لام کے ساتھ اسی لیے ملایا جا رہا ہے کہ لام کے اوپر جزم ہے، اور جزم ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ اپاہج ہو، کوئی جانور اپاہج ہو، جب اس کو کسی چیز کا سہارا دیا جائے تو وہ چل سکے۔ یہاں بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس لام کو ہم اس سین کی زیر کا سہارا دیں گے اور پھر یہ چلے گا۔ شرل وسواسل خناس۔ خا موٹے حروف میں سے ہے، اور اس کا تعلق ہے کہ ہم گلے کے اس حصے سے جو منہ کے قریب ہے وہاں سے اس خا کو ادا کرتے ہیں۔ اچھا، آگے اس کا آگے ہے نون۔ نون مشدد ہے، نون مشدد کے بعد الف مدہ آیا ہوا ہے، جو حروف مدہ 3 ہیں ان میں سے الف آیا ہوا ہے۔ نون کو کھینچیں گے بھی صحیح، اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ الذی، لفظ الذی جو ہے، اگر اس کو سین کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے تو سین لام زیر سل پڑھیں گے، اس لیے کہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور مشدد حرف اپنے سے پچھلی حرکت کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور اپنی حرکت کے ساتھ بھی۔ اسی طرح یہاں پر یا ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے وہ یوسوسو، یہاں پر بھی وہ پر ہونٹوں کو گول کریں گے، سین پر سیٹی نکالیں گے۔ فی صدور الناس، فی حروف مدہ میں سے آ گیا، یا حروف مدہ میں سے فی کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ صدو، یہاں وہ مدہ آ گیا، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ صدور الناس، صدور الناس۔ را کو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے بھائی، باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ نون پر غنہ کریں گے، مشدد بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ صدور الناس۔ آگے جی، من الجنت والناس، آخری آیت ہے اس سورت کی۔ من الجنت، نون کو لام سے ملائیں گے، وہی بات کہ نون
کو اگر لام سے نہ ملائیں تو لام لولا لنگڑا رہے گا، لیکن اس کو اگر لام نون کے ساتھ ملا دیں گے تو اس کو سہارا ملے گا، پڑھا جائے گا من الجنتی۔ یہاں پر بھی غنہ ہے کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جیم کو ذرا شدت کے ساتھ پڑھیں گے، من الجنتی والناس۔ اگر ہم من الجنہ پر وقف کریں تو گول تا ہونے کی وجہ سے ہا آخر میں پیدا ہوگی من الجنہ، پھر آگے ملا کر پڑھیں گے من الجنتی والناس۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔